حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس معجزہ معراج کے 3 مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ جس کو سورہ بنی اسرائیل میں بیان فرمایا گیا، اور مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اس کا آغاز وہ مسجد حرام سے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پہلے شق صدر فرمایا گیا، اور آپ کے سینے میں ایمان و عرفان کے خزائن اور انوار کو بھر دیا گیا تاکہ اللہ رب العالمین کے دیدار کی تجلیوں کو آپ برداشت کر سکیں۔ اور پھر یہاں سے معجزہ معراج کا پہلا جو مرحلہ ہے اس کا آغاز ہوتا ہے، جس کو اسراء کا نام دیا گیا۔ اور اس سفر میں، اس مرحلے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چند مشاہدات کو ملاحظہ فرمایا۔ پہلے حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ طیبہ یہاں عرض کی جاتی ہے کہ یا رسول اللہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں آپ ہجرت فرما کر یہاں تشریف لائیں گے اور اپنے غلاموں کے ساتھ یہاں سکونت اختیار فرمائیں گے۔ چنانچہ حضور نے یہاں 2 رکعت نماز نفل ادا فرمائی۔ پھر طور سینہ پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی جاتی ہے کہ یا رسول اللہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرنے کے لیے آتے تھے، یہاں آپ نے 2 رکعت نماز نفل ادا فرمائی۔ پھر بیت اللحم میں عرض کی جاتی ہے کہ یا رسول اللہ یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی اور آپ کی والدہ حضرت مریم نے آپ کو یہاں جنم دیا، یہاں آپ 2 رکعت نماز نفل ادا فرماتے ہیں۔ اور ان مقامات پر نمازیں ادا فرمانے کی وجہ یہ ہے کہ جن مقامات کو اللہ والوں سے نسبتیں حاصل ہو جائیں، اللہ رب العالمین وہاں برکتیں نازل فرماتا ہے، اور وہاں ان برکات کے حصول کے لیے وہاں عبادات کرنا یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور آپ کا بتایا وہ طریقہ ہے۔ پھر اسی سفر میں، اسی مرحلے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرے، اور حضور نے خود اس منظر کو بیان فرمایا کہ میں موسیٰ کی قبر کے پاس سے گزرا، سرخ ٹیلے کے پاس، تو میں نے ملاحظہ فرمایا کہ موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا فرما رہے، یعنی صورت کا عالم یہ ہے کہ کنڈی بھی رہی ہلتی اور بستر بھی رہا گرم، ایک لمحے میں گئے آئے محمد، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کی صورت یہ ہے۔ اور پھر مشاہدات اور ملاحظات کا معاملہ یہ ہے کہ اتنی صورت کے ساتھ بھی آپ علیہ السلام جا رہے ہیں، اور اس روئے زمین پر، زمین کے چہرے پر کجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر جو معاملات ہیں، عالم برزخ کے جو معاملات ہیں، وہ بھی حضور سے پوشیدہ نہیں ہیں، آپ اس کو بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ پھر مسجد اقصیٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کی امامت فرماتے ہیں، تمام انبیاء پر آپ کو امام مقتدی بنایا گیا، اور پھر نماز ادا فرمانے کے بعد انبیاء خطبات ارشاد فرماتے ہیں، اپنا اپنا تعارف پیش کیا جاتا ہے۔ جب حضور نے اپنا تعارف پیش کیا تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام اس چیز کو تسلیم فرماتے ہیں اور آپ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کو اللہ رب العالمین نے جن اعزازات سے اور جن امتیازات سے نوازا ہے، نہ آپ سے پہلے آپ کا کوئی ہمسر ہو سکا اور نہ آپ کے بعد اللہ رب العالمین کسی کو یہ اعزاز عطا فرمائے گا۔ پھر یہاں سے سفر معراج کا جو دوسرا مرحلہ ہے جس کو معراج کا نام دیا گیا، پھر دوسرے مرحلے کا آغاز پہلے آسمان سے لے کر سدرۃ المنتہا تک انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقاتیں حضور نے فرمائی، اور پھر 7 آسمانوں کے اوپر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کے مشاہدات، آپ نے اس کو ملاحظہ فرمایا، جنت کی ساری نعمتوں کو ملاحظہ فرمایا۔ اور یہاں چند چیزیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو حضرت بلال سے فرمایا کہ بلال میں جب 7 آسمانوں کے اوپر تھا، جنت میں تھا، تو تمہارے قدموں کی آہٹ کو میں نے سنا۔ اور پھر 7 آسمانوں کے اوپر سے لے کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو تحت الثری میں جہنم کا ایک معاملہ ہے، آپ علیہ السلام اس کو بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ یعنی انبیاء کی بصارت اور سماعت کا معاملہ کیا ہے کہ بلال اگر مدینے میں چلتے ہیں تو قدموں کی آہٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ملاحظہ فرماتے ہیں، اور پھر وہاں سے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7 زمینوں کے نیچے جو جہنم کا معاملہ ہے حضور اس کو ملاحظہ فرماتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا پر جو فرشتوں کی بھی پرواز کی حد ہے، انبیاء اکرام علیہ السلام کی بھی پرواز کی حد ہے، یہاں کوئی مخلوق اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ آپ علیہ السلام یہاں سے آگے تشریف لے جاتے ہیں اور سارے معاملات اور سارے جو راستے ہیں وہ بطور خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہاں بنائے گئے۔ اور پھر یہاں رف پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام استوا تک سفر فرماتے ہیں، اور اس سے آگے رف پیچھے رہ جاتا ہے، حضور آگے تشریف لے جاتے ہیں، اور پھر اللہ رب العالمین کی خاص قربتوں میں اللہ رب العالمین نے آپ کو وہ اعزازات سے نوازا۔ اور یہ مختصر اس کا لب لباب اگر پیش کیا جائے کہ اللہ رب العالمین نے اس سفر میں، اس رات میں آسمانوں کو سجا کر، عرش الہی کو مزین فرما کر، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کان وما یکون عطا فرما کر، اور کل کائنات کے خزانوں کی چابیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر، اور ما زاغ البصر کی بصارت عطا فرما کر، ما کذب الفؤاد کا دل عطا فرما کر، اور فاوحا الی عبدی ما اوحا کا راز عطا فرما کر، رازدان بنا کر، پھر اللہ رب العالمین نے آپ کو دیدار سے مشرف فرمایا، جس کے متعلق حضور نے فرمایا تو ربی فی احسن صورت، کہ میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں ملاحظہ فرمایا، اور وہ کیسی صورت ہے اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، وہ اللہ جانے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم